نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے ساتھ میں نے سورۃ القریش کا ترجمہ، بامحاورہ ترجمہ اور وجہ تسمیہ اور اس کے مضامین وغیرہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ آج پڑھانے ہیں آپ لوگوں کو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی۔ میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ سورت کا نام اور وجہ تسمیہ۔ اس سورت کا نام قریش ہے، جس کی یہ وجہ ہے۔ یہ لفظ اس کی پہلی آیت میں مذکور ہے اور وہ یہ آیت ہے لإیلاف قریش، ترجمہ قریش کو رغبت دلانے کے لیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی۔ ترتیب قرآنی کے اعتبار سے اس کا نمبر 106 ہے اور نزولی کے اعتبار سے 29 ہے۔ اس میں 4 آیات اور 1 رکوع ہیں۔ سورۃ القریش کے مضامین۔ یہ پوری سورت قریش پر اللہ کی متعدد نعمتوں کے بیان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قریش پر نعمت عظمیٰ یہ تھی کہ قریش جو پہلے بکھرے ہوئے منتشر تھے، ان کو جمع فرمایا، ان میں باہمی محبت پیدا کی۔ گرمیوں میں ان کو شام کی طرف تجارت کے لیے تیار کیا اور سردیوں میں یمن کی طرف تیار کیا، جس کی وجہ سے ان کی ضرورتیں پوری ہوئیں اور یہ خوشحال اور ان کے شہر کو امن کا گہوارہ بنایا۔ سورۃ القریش کا بامحاورہ ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ قریش کو رغبت دلانے کے لیے نہیں سردی اور گرمی کے تجارتی سفر سے مانوس کیا، بس انہیں چاہیے وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور ان کا خوف سے امن میں رکھا۔ قریش کی فضیلت۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قریش کو ذلیل کرنے کا ارادہ کیا اور اللہ اس کو ذلیل کر دے گا۔ القریش اور سورۃ الفیل الگ الگ صورتیں ہیں یا نہیں؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ سورۃ القریش سورۃ الفیل کا حصہ ہے، بعض کہتے ہیں الگ الگ صورتیں ہیں۔ یہی بات ٹھیک ہے کیونکہ مصحف عثمانی میں یہ دونوں الگ الگ صورتیں شمار کی گئی ہیں اور ان دونوں کے درمیان بسم اللہ لکھی گئی ہے۔ دوسری آیت میں یہ ہے کہ انہیں سردی اور گرمی کے تجارتی سفر سے مانوس کیا، یعنی اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ قریش کے دنوں میں یمن، شام کی طرف تجارتی سفروں کی محبت اور رغبت ڈالی کہ ان سفروں سے تجارت کر کے اپنے اپنے کاموں کو سر انجام دیتے ہیں، اپنی اور اہل مکہ کی حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ نوٹ بیان کریں، سردیوں میں یمن کا سفر اور گرمیوں میں شام کا سفر کرتے تھے۔ تیسری آیت میں ہے کہ بس انہیں چاہیے وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ اللہ کے انعام کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تکلیف دور کرنا، نمبر 2 نفع عطا کرنا۔ تکلیف دور کرنا یہ نفع عطا کرنے سے پہلے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے قریش سے ابرہہ اور اس کے لشکر کی تکلیف دور کی، یعنی ابرہہ اور اس کے لشکر کو نیست نابود کیا اور پھر معاشی طور پر ان کو مستحکم کیا، جو نفع عطا کرنا ہے۔ نعمتوں کا شکر واجب ہے، لہذا رب نے فرمایا جب ہم نے ان قریش کو دونوں نعمتوں سے سرفراز فرمایا تو اب ان کو کعبہ شریف کے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس آیت میں رب کا لفظ ہے چونکہ حضرت ابو مطلب نے کہا تھا کہ اس بیت گھر کا ایک رب ہے جو اس کی حفاظت خود کرے گا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے قریش سے فرمایا کہ چونکہ تم نے کعبہ کی حفاظت کے لیے صرف اللہ وحدہ پر اعتماد کیا ہے، لہٰذا تم اس بیت میں صرف اس بیت کے رب کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ چوتھی آیت میں ہے کہ جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور ان کو خوف سے امن میں رکھا، یعنی جب قریش تجارت نہ کرتے تھے تو بھوک میں مبتلا تھے،
کیونکہ غیر زرعی شہر تھا تو اللہ نے ان کو اس بھوک میں تجارت کے ذریعے کھانا کھلایا۔ اور خوف سے امن میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف قریش ہی وہ واحد لوگ تھے جن کا قافلہ آرام سے مکہ سے جاتا اور آتا تھا۔ ڈاکو کے قافلے پر حملے نہیں ہوتے تھے، تو صرف اس وجہ سے کہ یہ مکہ جو حرم ہے وہاں کے رہنے والے ہیں اور حرم کے متولی ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جہالت کی بھوک سے اس کو نجات دی، یعنی ان کو علم نہیں آتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر اور ان پر وحی نازل فرما کر ان قریش والوں کو علم عطا فرمایا، اور دوسرے لوگ انہیں اہل علم کہنے لگے۔ اور خوف سے امن میں رکھنے کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جذام کوڑ کی بیماری خوف سے امن میں رکھا، اور کبھی کعبہ میں یہ بیماری نہیں ہوئی اور نہ ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ کو میری صورت کا ترجمہ با محاورہ ترجمہ اور وجہ تسمیہ اور قریش اس کی تفسیر اچھی لگی ہے تو مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔